الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفترون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرا ولا هامة ولا سفر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے اور محرم الحرام کے بعد دوسرا مہینہ سفر المظفر کا ہے، سفر المکان کا ہے۔ مختلف نام سفر کے ساتھ اضافے کے ساتھ اس مہینے کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ عام طور پر جب ماہ سفر آتا ہے تو سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں کے مختلف غلط قسم کے نظریات اور عقائد اس مہینے سے متعلقہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت سے یہ بات چلی آئی ہے کہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور نحوست کی بنا پر کہ یہ مہینہ منحوس ہے، کسی چیز کا افتتاح اس مہینے میں نہیں کرتے، شادی بیاہ کی تقریبات اس مہینے میں نہیں کرتے، اچھے کام اس مہینے میں نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کاروبار ہم شروع کریں گے تو اس میں نقصان ہوگا، شادی کریں گے نقصان ہوگا، مختلف سوچیں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس تمام طرح کے لوگوں کے اس مہینے سے متعلقہ غلط قسم کے عقائد اور نظریات سے متعلقہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ کے پیدا کردہ مہینہ محرم الحرام کا ہے، ذوالقعدہ کا ہے، ذوالحج کا ہے، اسی طرح سفر کا ہے۔ جس اللہ نے 12 مہینے پیدا کیے اسی اللہ نے سفر کے مہینے کو بھی ان 12 مہینوں میں پیدا فرمایا۔ جس طرح اللہ کے پیدا کردہ دن اور رات میں نحوست نہیں، صبح اور شام میں نحوست نہیں، چاند ستارے سیاروں میں نحوست نہیں، سورج میں نحوست نہیں، جانوروں میں پرندوں میں کوئی نحوست نہیں۔ اللہ کے پیدا کردہ یہ تمام کے تمام مخلوقات ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں دن میں فلاں مہینے میں نحوست ہے تو وہ خود اس
کا ایک غلط قسم کا نظریہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، آج کل جو ایک سوچ بن چکی ہے لوگوں کی، چھوت کی کہ بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، خارش زدہ چیز انسان جانور سے دوسرے کو خارش لگ جاتی ہے، بیماری منتقل ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک دیہاتی آیا، صحابی آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ چراہ گاہوں میں بہت سارے اونٹ چر رہے ہوتے ہیں اور وہ بالکل صحیح سالم ہوتے ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی نقص نہیں، لیکن ایک خارش زدہ اونٹ ان میں آتا ہے اور ان سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خارش زدہ اونٹ آیا تھا اسے خارش کہاں سے لگی؟ تو خاموش۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پہلے جانور کو خارش جس اللہ نے لگائی ہے، بیماری جس اللہ نے دی ہے، اسی اللہ نے باقی اونٹوں کو بھی بیمار کیا ہے۔ تو یہ ایک غلط بات ہے کہ خارش زدہ اونٹ سے دوسرے جانوروں میں خارش منتقل ہو جائے، لیکن عقیدہ اور نظریہ جس کا جس چیز پر یقین جم جائے، فیصلے اللہ ہی کرتا ہے، تو اس لوگوں کے نظریوں اور یقین کے مطابق اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ حالات، یہ بیماریاں، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ بدحالیاں، یہ شرور اور فتن، یہ جو کچھ بھی آتے ہیں سب اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف ان کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک طوطے کا اور طوطی کا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پاک تلاوت کی، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر ولا غولہ کے بھی الفاظ حدیث پاک میں آئے ہیں۔ یہ چڑیل، یہ بھوت، یہ پریت، ان سب کی نفی حدیث پاک میں ہوئی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال تو مثنوی شریف میں حدیث پاک میں حامہ الو کے بارے میں آیا کہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں الو جو پرندہ ہے اس میں نحوست ہے، جس گھر کی چھت پر آ کر یہ بیٹھ جاتا ہے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، وہاں بربادی آ جاتی ہے، وہاں بدحالی آ جاتی ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے کہ الو میں نحوست نہیں ہے، یہ غلط سوچ، غلط نظریہ ہے۔ تو اسی سے متعلقہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ایک طوطے کا اور طوطی کا۔ اس میں کیا لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ طوطا طوطی دونوں میاں بیوی تھے، سفر پر جا رہے تھے، تو ایک دیہات سے گزرے۔ جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ پورا کا پورا دیہات ویران ہوئے، وہاں پر لوگ نہیں ہیں اور وہ وہاں پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تو پھر وہ طوطی کہنے لگے طوطے سے کہ لگتا ہے یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے، لگتا ہے یہاں پر کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ اب قریب ایک الو تھا، اس کی کانوں میں آواز پڑ گئی، تو اس نے ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر تم دونوں میرے ہاں مہمان ٹھہرو۔ وہ کہنے کہ نہیں جی ہم تو نہیں ٹھہر سکتے۔ تو الو نے اصرار کیا تو طوطا اور طوطی مہمان بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک دو دن اس کے پاس گزارے، الو نے خوب ان کی مہمان نوازی کی۔ جب طوطا طوطی نے اجازت مانگی، شکر ادا کیا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مہمان نوازی کی، اب ہمیں اجازت دیجیے ہم اپنے گھر جائیں۔ تو الو کہنے لگا کہ نہیں، طوطا جا سکتا، طوطی نہیں جا سکتی۔ طوطا کہنے لگا کیوں نہیں جا سکتی؟ الو کہنے لگا یہ میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کو تیرے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ اب طوطا کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ تیری بیوی کیسے بن گئی؟ اب جھگڑا ہو گیا، قاضی کے عدالت میں یہ تینوں پیش ہو گئے، قاضی کا عدالت میں تینوں پیش ہو گئے۔
اور تینوں نے اپنے دلائل دیے، تو دلائل دینے کے بعد قاضی نے فیصلہ الو کے حق میں کر دیا کہ یہ طوطی الو کی بیوی ہے، لہٰذا طوطا اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ جب اس نے فیصلہ کیا، اب الو طوطا جو ہے بڑا مایوس ہوا اور پریشان ہوا، غمگین ہوا، یہ عجیب معاملہ ہے کہ میری بیوی کو مجھ سے چھین کر کسی اور کے حوالے کر دیا، تو بڑا پریشان اور غمگین اور بے بسی کی حالت میں الو کے سے پاس اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانے لگا۔ کچھ دور گیا تو پیچھے سے الو نے آواز دی کہ ادھر آ، رک ذرا۔ طوطا رک گیا، تو اس نے کیا کہا الو نے کہ جا اپنی اس بیوی کو بھی لے جا۔ تو طوطا کہنے لگا کیوں مذاق کرتا ہے، کیوں میری تکلیف میں اضافہ کرتا ہے؟ تو الو کہنے لگا کہ میں تکلیف میں اضافہ نہیں کر رہا، مذاق نہیں کر رہا، آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے جائیں۔ کہ کیا وجہ ہے؟ پہلے آپ نے میری بیوی کو مجھ سے چھینا، قاضی کی عدالت تک معاملہ پہنچایا، تو اب مجھے واپس کر رہے ہیں، اس کے پاس حقیقت کیا ہے؟ پھر اس وقت الو نے یہ بات کہی کہ حالات جو آتے ہیں، پریشانیاں جو آتی ہیں اور بدحالیاں جو آتی ہیں اور جو ہے آبادی ویرانی کی شکل جو اختیار کرتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ناانصافی ہوتی ہے، فیصلے جب غلط ہوتے ہیں تب جا کر یہ حالات آتے ہیں۔ تو آج جو حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، تکالیف ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، انصاف نہیں رہا، اور جو ہے چند ٹکوں کے خاطر عدالتیں بک جاتی ہیں، قاضی بک جاتے ہیں، وکیل بک جاتے ہیں، گواہ بک جاتے ہیں۔ تو جب ایسے حالات ہوتے ہیں پھر بدحالیاں آتی ہیں، ویرانیاں آتی ہیں، آبادیاں خالی ہو جاتی ہیں۔ تو سفر کے مہینے کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ سفر کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگوں کے اندر ایک نظریہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، منحوس ہے، لہٰذا اس میں شادی نہ کرو، اس میں اچھے کام نہ کرو، اس میں اپنی دکانوں کے، فیکٹریوں کے، ملز کے، کاروبار کے تم جو ہے افتتاح نہ کرو، اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے لیے بدشگن ہوگا، تو یہ تمہارے لیے غلط ہوگا، نقصان دہ ہوگا۔ جبکہ میرے نبی نے فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنی بنائی ہوئے نظریات ہیں۔ سفر کا معنی کیا؟ خالی۔ تو سفر کے مہینے کو خالی، اس کا معنی خالی، تو سفر اس مہینے کا نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام یہ ان مہینوں میں ہیں جن کو جو ہے ان 4 مہینوں میں سے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے۔ تو لگاتار یہ 3 مہینے آئے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام۔ محرم الحرام کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، یہ دوسرا مہینہ ہے اسلامی سال کا۔ سفر کے مہینے کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے، پھر رجب کا مہینہ آتا ہے۔ تو 3-4 مہینوں کا درمیان میں وقفے کے بعد پھر چوتھا مہینہ اشہر حرم میں جو جس کا شمار ہوتا ہے رجب کا، وہ مہینہ آتا ہے۔ تو اس میں 3 مہینے لگاتار ہیں، چوتھے مہینے کے درمیان 2-3 مہینے کا فاصلہ ہے، درمیان میں سفر کا مہینہ تھا۔ اب ربیع الاول کے مہینے سے پہلے اور محرم الحرام کے مہینے کے درمیان سفر کا مہینہ آیا۔ اب 3 مہینے لگاتار لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، جنگیں نہیں لڑا کرتے اور جھگڑے نہ کیا کرتے تھے، چوریاں نہ کیا کرتے تھے، ڈاکے نہ ڈالا کرتے تھے، کہ یہ حرمت ان کا احترام کیا کرتے تھے ان مہینوں کا۔ تو جب سفر کا مہینہ آتا تو لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہتھیار لے کر، تجارت کے لیے نکلتے، جنگوں کے لیے نکلتے، لڑائیوں کے لیے نکلتے، تو لوگوں کے گھر، آبادیاں خالی ہو جایا کرتے، گھر خالی ہو جایا کرتے۔ تو اس نسبت سے اس مہینہ کا نام سفر ہے، سفر۔ تو اس مہینوں کو سفر المکان اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکان خالی ہو گئے، کہ لوگوں کے مکان جب وہ سفر میں جاتے تجارت کے غرض سے، جنگوں کے غرض سے، کیونکہ 3 مہینے تو لگاتار وہ لڑائیوں کو روک چکے تھے، ڈاکہ زنی سے اپنے آپ کو روک چکے تھے، چوری سے اپنا آپ کو روک چکے تھے۔ تو جب یہ 3 مہینے گزرے تو 3 مہینے گزرنے کے بعد لوگوں نے سفر کے مہینے میں پھر سفر کرنا شروع کر دیے، گھر خالی ہو گئے اور تجارت کے لیے نکلے، جنگوں کے لیے نکلے اور ڈاکہ زنی کے لیے نکلے، چوری کے لیے نکلے۔ تو اس نسبت سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔
سفر رکھا گیا، لیکن اس مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ لوگ اس کے اندر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس مہینے کے خاص طور پر 13 تاریخ کو اور اس مہینے کے آخری بدھ کو کہتے ہیں، اس کے اندر عجیب طرح کے رسومات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کر لیں گے تو اس سے کچھ اچھا ہوگا، جبکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ جس طرح باقی مہینے ہیں، سفر کا مہینہ بھی اللہ کا پیدا کردہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر کوئی خاص عمل حدیث اور قرآن میں نہیں آیا کہ جس کو آپ خصوصیت کے ساتھ کریں تو آپ کو یہ اجر ملے گا۔ جس طرح باقی مہینوں کے اندر جتنی نیکیاں کریں، اذکار کریں، عبادات کریں، نوافل کریں اور پڑھیں اور روزے رکھیں، جس طرح آپ ان اذکار اور عبادات اعمال حسنہ کی بنا پر آپ کو اجر ملے گا، میرا رب اس سفر کے مہینے میں بھی آپ کو اجر دے گا۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری شخصیات نے وفات پائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتے ہیں۔ یہ عام الفیل والے سال کے 10 سے 12 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی، یعنی جس وقت ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر خان بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، شہید کرنے کے لیے آیا، تو اس واقعے کے 10-12 سال بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لائے، یعنی ان کی پیدائش کا واقعہ پیش آیا۔ اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی پشت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ان کا شجرہ مل جاتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن جو ان کا نام ہے عبد الرحمن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ اور ان کا نام تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست قسم کے مجاہد قسم کے انسان تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی، غزوہ احد میں انہوں نے شرکت کی، غزوہ خندق میں انہوں نے شرکت کی، غزوہ خیبر میں انہوں نے شرکت کی، غزوہ تبوک میں انہوں نے شرکت کی، اور جس وقت بیت المقدس کو آزاد کیا گیا یہودیوں کے ہاں سے، اس وقت گواہوں میں آپ کا شمار ہوتا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 5 سال آیا، 5 نبی جسے کہا جاتا ہے، آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر آپ کچھ مہینے بعد واپس آ گئے۔ پھر 690 میں یعنی نبوت کے 6 سال میں پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر کچھ سالوں بعد واپس آئے۔ پھر 1390 میں نبوت کے جب 13 سال گزر گئے، پھر مکہ سے جب ہجرت کرنے کا حکم مدینہ کی طرف ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر تشریف لے گئے، اور جاتے آپ نے تجارت کرنا شروع کر دی، اور اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا، اتنا سونا دیا، اتنا اللہ نے رب العزت نے آپ کو روزگار دیا کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں جس پتھر کو اٹھاؤں تو اس پتھر کے نیچے سونا یا چاندی نکلے گا۔ اللہ نے اس قدر ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، غزوہ احد میں یہ جب لڑے تو ان کے جسم پر 21 زخم آئے، اور ان کے پاؤں پر ایک زخم ایسا لگا کہ آخری عمر تک یہ لنگڑا کر چلا کرتے تھے۔ اس قدر جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ میدان جہاد میں یہ کود پڑا کرتے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں 16 شادیاں کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 20 بیٹے عطا فرمائی، 8 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت آپ کا وصال ہوا، دنیا سے آپ تشریف لے گئے، تو سفر کا مہینہ تھا۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو جس وقت تشریف لے گئے آپ کی 4 بیویاں تھیں، اور ان ہر بیوی کے حصے میں 80 ہزار ان کے جو ہے ان کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے مال آیا، اور اس میں ان کے پاس انہوں نے جو ترکے میں مال چھوڑا تقریباً 1000 اونٹ تھے، 1000 بکریاں تھیں، بھیڑ تھے، اور ڈھیروں کی تعداد میں سونا اور چاندی تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے وفات کے بعد جب اس سونے کو ان کی بیویوں کے درمیان تقسیم کیا گیا، ورثاء کے درمیان، تو سونے کی ڈلیوں کو کاٹ کر ان میں تقسیم کیا گیا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سفر کے مہینے میں ہوا، لیکن مہینہ اس کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی مہینے میں ہوا۔ بہت سارے واقعات ہیں جو خوشیوں کے بھی ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصتی کے بھی ہیں۔ لہٰذا اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، پرندوں کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، الو کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، اور ایک یہ چیز کے خارج بیماری دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے، اس چیز کا نظریہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، خوشی اور غم کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور اعمال حسنہ سے ہماری زندگیوں کو مزین فرمائے۔